बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर अब्बासी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे इंडिया के वीज़े की। इंडिया के वीज़े के बारे में अब तक हम 3 वीडियोस बना के आपको बारी बारी हर चीज़ की इत्तला दे चुके हैं। आपसे गुजारिश ये है कि इंडिया के वीज़े के बारे में जब हम वीडियो बनाते हैं तो हम उसमें मुख्तलिफ़ लोगों को मुखातिब करके उनसे गुजारिश करते हैं कि वो इस पर गौर करें। जैसे गवर्नर सिंध हैं, रेलवे के वज़ीर हैं, शेख रशीद हैं, MQM के लोग हैं, PTI के लोग हैं। इनसे हम गुजारिश करते हैं कि वो इस मसले के ऊपर गौर करें इंसानी हमदर्दी के तौर पे। तो आपसे गुजारिश है कि इंडिया के वीज़े के बारे में हम जो वीडियो बनाया करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करें ताकि ये उस महकमे तक पहुंच जाए, ये उन लोगों तक पहुंच जाए जिनको हम अपनी वीडियो में मुखातिब करते हैं। उम्मीद है कि आप इसका ज़रूर ख्याल करेंगे, क्योंकि हम ये आप ही के लिए बना रहे हैं और आपको ताज़ा तरीन इत्तला भी देते हैं। और जो मुतल्लिक़ा लोग हैं उनसे भी हम गुजारिश करते हैं कि वो इस मसले को फ़ौरन हल कराएं, क्योंकि 2019 से वीज़ा तकरीबन बंद है और इंडिया जाने वालों कभी तड़प रहे हैं जाने के लिए, परेशान हो रहे हैं, लेकिन वीज़ा खुलने की नौबत नहीं आ रही। हमारे पास रोज़ाना फ़ोन आते हैं इंडिया के वीज़े के बारे में मालूमात करने के लिए कि इंडिया का वीज़ा खुला या नहीं खुला और कब तक खुलने की उम्मीद है। तो हम किस तरह बताएं कि कब तक खुलने की उम्मीद है? हम उनको आसरा दे देते हैं कि ईद के बाद तक इंशाल्लाह खुलने की उम्मीद है, लेकिन अभी कोई कंफर्म नहीं है कि विज़िट वीज़ा कब तक खुलेगा। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियोस पहुँचाया करें। आज भी वीडियो अहम है, हमने इसमें अहम शख्सियात को मुखातिब करके इंडिया के वीज़े के बारे में बात की है। इंडिया जाने वाले लाखों लोग इंडिया जाने के लिए परेशान बैठे हुए हैं, लेकिन इंडिया का वीज़ा नहीं खुल रहा। लोग इंतज़ार में हैं कि शायद ये 3 कैटेगरीज़ के वीज़े उन्होंने खोले हैं, एमरजेंसी वीज़ा, मेडिकल वीज़ा और फैमिली वीज़ा, लेकिन विज़िट वीज़ा अभी तक नहीं खुला है। नेशनलिटी जो एमरजेंसी वीज़ा ये नेशनलिटी वाली ख़वातीन को दिया जा रहा है, तो उनकी तादाद इतनी नहीं है पाकिस्तान में जितनी लाखों की तादाद में विज़िट वीज़े वाले हैं, क्योंकि उनके रिश्तेदार वहाँ रहते हैं। करीबी रिश्तेदार, मामू, फूफा, चचा, ताया और दीगर करीबी रिश्तेदार हैं जो इंडिया में रहते हैं, उनका वहाँ हर साल तकरीबन जाना होता है। और ख़ास तौर से जब बच्चों की छुट्टियां होती हैं गर्मियों में तो वो ज़रूर जाते हैं। तो वो जो है लाखों की तादाद में विज़िट वीज़े पर जाने वाले, लेकिन अभी विज़िट वीज़े के बारे में कोई इत्तला नहीं है कि कब खुलेगा। हाँ, ये 3 वीज़े शुरू हैं, एमरजेंसी वीज़ा है, मेडिकल वीज़ा है और फैमिली वीज़ा है। और खुशी की बात यह है कि हमारे चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इंडिया को मुखातिब करके कहा है कि मसला कश्मीर जो है वो डायलॉग के ज़रिए हल किया जाए। पुरानी बातों को भूल देना चाहिए और मसला कश्मीर को डायलॉग के ज़रिए हल किया जाए। इसका मतलब है कि बातचीत का अमल शुरू हो रहा है। अभी हमारे हॉटलाइन पे भी बात हुई थी हमारे फ़ौजी अफसरान की, और अब हमारे आर्मी चीफ़ ने इंडिया को मुखातिब करके कहा है। तो इससे उम्मीद होती है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द बातचीत का अमल शुरू हो जाएगा। जब भी सियासी तनाज़ात होते हैं, लोगों का इंडिया जाने के लिए परेशानियां बढ़ जाती हैं, वीज़े पे सख्तियां बढ़ जाती हैं। ये कोई 2-4 लोगों का मसला नहीं है, लाखों लोगों का मसला होता है। सियासी तनाज़ात अपनी जगह चलते रहें, लेकिन लोगों को आने जाने से नहीं रोकना चाहिए। उनको वीज़ा दे देना चाहिए, वीज़ा चलता रहना चाहिए। लोग जाना चाहते हैं, अपने रिश्तेदार से मिलना चाहते हैं। ये बिछड़े हुए ख़ानदान हैं जो 47 में एक दूसरे से बिछड़ गए थे। कुछ लोग वहाँ रह गए करीबी, कुछ पाकिस्तान आ गए। अब ये मिलके अपनी रिश्तेदारियाँ निभाना चाहते हैं, रिश्ते भी करते हैं, अपने बहन बेटियों के बच्चों के रिश्ते भी इंडिया में भी करते हैं, इंडिया वाले पाकिस्तान में भी करते हैं। इसीलिए करते हैं कि ये रिश्तेदारियाँ चलती रहें। 73 साल हो गए हैं, लेकिन इस वीज़े का मसला कभी भी मुकम्मल तौर पे हल नहीं हुआ है। कभी बंद हो जाता है, कभी खुल जाता है। सिर्फ जनरल शहीद ज़ियाउल हक का दौर ऐसा था जब वीज़े में बहुत ज़्यादा आसानियाँ थीं और बहुत ज़्यादा आसानी से वीज़ा मिलता था। जब कराची में कौंसलेट भी काम कर रहा था, इंडिया का कौंसलेट भी था, पूरे सिंध से लोग आके कराची में वीज़े जमा कराते थे और रोज़ाना हज़ारों वीज़े जमा होते थे और हज़ारों लोगों को वीज़े मिल जाते थे। और इतनी आसानी से मिलता था कि लोग साल में 2-3 दफ़ा अपनी फैमिली के साथ इंडिया का चक्कर लगा कर आ जाते थे। असल में इंडिया जाना लोगों के लिए बहुत आसान है। गैर मुल्क का सफ़र तो बड़े आदमियों के लिए है, बड़े आदमी जा सकते हैं और हज और उम्रा भी बहुत महंगा है। लेकिन इंडिया एक वो हो जाता है, पिकनिक हो जाती है लोगों की। बच्चों को लेके इंडिया जाते हैं, वहाँ अपने रिश्तेदारों से भी मिलते हैं और बच्चों के पिकनिक भी हो जाती है और उनकी छुट्टियाँ आराम से गुजर जाती हैं। लेकिन फिर कराची में 93 में कौंसलेट को बंद कर दिया गया और इस्लामाबाद से वीज़ा मिलना शुरू हो गया। इस्लामाबाद से वीज़ा मिलना इंतहाई दुशवार था। वहाँ लोग हफ्ते हफ्ते भर पड़े रहते थे, क्योंकि वहाँ टोकन सिस्टम था।
روز ٹوکن نکلتا ہے، جس کا ٹوکن نکل جاتا تو اس کا ویزا جمع ہو جاتا تھا، ورنہ ہفتوں کسی کا ٹوکن نہیں نکلتا تھا تو وہ ہوٹلوں کے اندر پریشان پڑے رہتے تھے، ہوٹل کے اخراجات الگ، کنوینس کے الگ، یعنی لوگ بہت زیادہ مشکلات میں رہتے تھے اسلام آباد میں ویزا. لیکن لوگ پھر بھی جا رہے تھے کہ چلیں رشتہ دار سے ملنے کے لیے ویزا تو مل جاتا ہے، لوگ ہفتوں پریشان رہ کے بھی خوشی خوشی آ جاتے تھے کہ ویزا مل جاتا ہے. لیکن جب سے مودی کی حکومت آئی ہے، جب سے ویزے میں پابندیاں بہت زیادہ سخت ہوتی رہیں، اتنی سخت ہوتی رہیں کہ 2019 سے ویزا بند ہی کر دیا گیا. اب یہ 2019 سے بند ہے اور 2021 آ گیا ہے، لیکن ابھی ویزا کھلنے کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے ہیں، اور لاکھوں لوگ انڈیا جانے کے لیے اور لوگ انڈیا سے پاکستان آنے کے لیے پریشان ہیں. لیکن پاکستان گورنمنٹ تو پھر بھی نرمی دکھا دیتی ہے اور دہلی میں ویزا دے دیتی ہے، لیکن انڈین گورنمنٹ قطعی طور پہ نرمی نہیں دکھاتی، اپنا رویہ انتہائی سخت رکھتی ہے، اس لیے لوگ زیادہ پریشان ہیں. اب جو انڈیا ہائی کمیشن نے ویزے کھولے ہیں، یہ 3 کیٹیگریز میں کھولے ہیں، لیکن ان کی شرائط بھی انتہائی سخت ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ بائی ایئر کا ویزا دے رہے ہیں، ہوائی جہاز کا، وایا دبئی یا وایا کولمبو. یہ بہت کاسٹلی پڑتا ہے، دہلی تک کا ٹکٹ تقریباً 90,000 روپے کا ہے اور بمبئی تک کا تقریباً 95,000 روپے کا ریٹرن ٹکٹ ہے. عام آدمی اس کو افورڈ نہیں کر سکتا. دوسرے وہاں سے ایمرجنسی منگانی ہوتی ہے، اور صرف نیشنلٹی والی عورتوں کو دیا جا رہا ہے، یہ جو وہاں سے شادی ہو کے یہاں آئی ہیں اور انہوں نے پاکستان کی نیشنلٹی لے لی ہے، ان کو یہ ویزا دیا جا رہا ہے. وہ وہاں سے ایمرجنسی منگائیں کہ ان کے والد یا والدہ کی طبیعت خراب ہے، یا کسی کی وفات ہو گئی ہے، یا بہن بھائیوں میں سے کسی کی شادی ہے، وہ وہاں سے ایمرجنسی منگائیں اور پھر اسے انڈین ایمبیسی میں ای میل کریں اپروول کے لیے ویزا. انڈین ایمبیسی پورے حالات دیکھ کے وہاں سے معلومات کر کے اپروول بھیج دیتی ہے کہ جی آپ اپنا ویزا کراچی میں جو 2 کوریئر سروس ہیں اس میں جمع کرا دیجیے. لیکن یہ ویزا صرف اپروول پہ جمع نہیں ہوتا، پھر اس کے لیے دوبارہ انڈیا سے ڈاکومنٹس منگانے پڑتے ہیں. جس میں انڈیا سے ڈاکومنٹس منگانے پڑتے ہیں، ان میں اسپانسرشپ سرٹیفکیٹ فارم ہے جو وہاں سے کسی سرکاری افسر سے اٹیچ ہو کر آتا ہے، اور اس آفیسر کا سروس کارڈ کی فوٹو کاپی بھی چاہیے ہوتی ہے. پھر وہاں کے رشتہ دار ہیں ان کے راشن کارڈ، الیکشن کارڈ، بجلی کے بل، یہ سب چیزیں منگا کر پھر وہ ان کوریئر سروس میں جمع ہوتا ہے. اور اس پروسیجر میں پورا تقریباً 2 سے 3 مہینے لگ جاتے ہیں. 2-3 مہینے میں ایمرجنسی بھی ختم ہو جاتی ہے، اور جب ویزا آتا ہے تو بائی ایئر آتا ہے، جو لوگوں کے لیے بالکل بیکار ہے، کیونکہ یہ جانے والے زیادہ تر مڈل کلاس اور غریب طبقے کے لوگ ہوتے ہیں، وہ بائی ایئر کو افورڈ نہیں کر سکتے، اس لیے وہ ویزا ان کے لیے بیکار ہوتا ہے. اس لیے میں نے پہلے بھی کہا کہ ایمرجنسی ویزے پہ جانے والی خواتین کے مقابلے میں وزٹ ویزے پہ جانے والوں کی لاکھوں کی تعداد ہے. وہ بیچارے پریشان ہیں. یہاں ان کے پاس انڈیا سے فون آتے ہیں کہ بھائی آ جائیے، یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے. وہ ہم سے فون پہ پوچھتے ہیں کہ ویزا کھلا یا نہیں کھلا، یا کب تک کھلے گا. تو اس کے بارے میں تو ہم نہیں بتا سکتے کہ کب تک کھلے گا. ہاں، یہ ایمرجنسی اور میڈیکل ویزا کھلا ہوا ہے، اگر کوئی اس کے لیے اپلائی کرنا چاہے تو وہ اپلائی کر سکتا ہے. ایمرجنسی ویزے پہ جانے والوں کی تعداد تو بہت ہی کم ہے، وزٹ ویزے پہ جانے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. اب ایمرجنسی ویزا بھی جب آتا ہے وہاں سے بائی ایئر، تو ایک خاتون اگر جا رہی ہیں تو ان کے ساتھ 2-3 بچے ہوتے ہیں، ان کا شوہر ہوتا ہے، یہ لاکھوں کا بجٹ بن جاتا ہے. تو وہ ایک ہفتے کے لیے یا 15 دن کے ویزے کے لیے کیوں لاکھوں روپے خرچیں گے؟ اس لیے لوگ وہ ویزا اول تو اپلائی ہی نہیں کر رہے، اور اگر اپلائی کر رہے ہیں وہاں سے بائی ایئر لکھا ہوا آ جاتا ہے تو وہ اس کو اٹھا کے ایک طرف رکھ دیتے ہیں کہ یہ ہماری پہنچ سے دور ہے. اس بار ہم وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان اور اپنے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے درخواست کریں گے کہ وہ انسانی ہمدردی کے تحت اس پہ بھی انڈیا سے بات کریں، جیسے کہ وہ کشمیر کے مسئلے پہ بات کرنے کا کہہ رہے ہیں اور دیگر مسائل پہ بات کرنے کا. بلکہ خان صاحب تو اس کو انڈیا کو کہتے ہیں کہ آپ ہر مسئلے پہ ہم سے ڈائلاگ کریں، آپ 1 قدم بڑھیں گے ہم 2 قدم بڑھ کے جائیں گے. تو ہم ان سے گزارش کریں گے کہ انسانی ہمدردی کے تحت اس پہ غور کریں. لاکھوں لوگ انڈیا جانے کے لیے، اپنے رشتہ دار سے ملنے کے لیے تڑپ رہے ہیں، ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ سوچیں. اگر کوئی سیکورٹی کا مسئلہ نہ ہو اور حساس ادارے کلیئر کی رپورٹ دے دیں تو ضرور اس پہ غور کریں اور اس کے اوپر انڈیا سے بات کریں. اگر ٹرین یا بس چلانے میں بھی فی الحال دشواری ہے تو آپ واگا کا بارڈر کھلوا دیجئے، تاکہ جو غریب لوگ ہیں وہ بائی فوٹ ہی چلے جائیں انڈیا. کیونکہ لوگ انڈیا جانے کے لیے ہر طرح کی وہ تکلیف برداشت کر لیتے ہیں اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے. ان کو یہ مسئلہ نہیں ہوتا کہ پیدل کتنا چلنا پڑے گا، سامان کتنا اٹھانا پڑے گا، کس طرح جائیں گے. وہ سب تکالیف برداشت کر کے انڈیا اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے چلے جاتے ہیں. ان کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، ان کو تکلیف کی پرواہ نہیں ہوتی، بلکہ اپنے رشتہ داروں سے ملنے کی، جو ان کے بہت قریبی عزیز ہوتے ہیں ان سے ملنے کی ان کو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے. ہم وزیر اعظم صاحب سے بھی گزارش کریں گے وہ کراچی کی طرف بھی نظر عنایت کریں اور کراچی کے لوگوں کے دکھ اور درد کو سمجھیں. ویسے تو خان صاحب کو کراچی سے کوئی زیادہ ہمدردی نہیں ہے،
کراچی کو اتنی وہ اہمیت نہیں دیتے ہیں. پھر وہ کہہ بھی چکے ہیں کہ سندھ تو ہمارا صوبہ نہیں ہے، حالانکہ انہوں نے وہ کہا کسی اور پیرائے میں تھا، لیکن یہاں پہ لوگوں نے اس کو کسی دوسرے مقصد میں لے لیا. ان کا مقصد یہ تھا کہ سندھ میں ہماری حکومت نہیں ہے، اس لیے سندھ ہمارا صوبہ نہیں ہے. لیکن لوگوں نے یہاں کہا کہ خان صاحب نے کہا کہ سندھ ہمارا صوبہ نہیں ہے. یہ سندھ بھی آپ کا صوبہ ہے. اگر یہاں آپ کی حکومت نہیں ہے تو کیا وہ ہے تو پاکستان کا صوبہ. وفاق اس پہ بھی اپنا کنٹرول رکھتا ہے. تو کراچی کے لوگوں کا، خاص طور سے سندھ کے لوگوں کا آپ خیال کریں، اور انڈیا کے ویزے کے بارے میں ضرور اس کے بارے میں بات کریں. اگر آپ انڈیا کے ویزے کے بارے میں کھلوانے میں کامیاب ہو گئے یا کوئی آسانیاں پیدا کروانی، تو یقین کریں کہ پورا سندھ اور تو کیا پورا کراچی آپ کو ووٹ دے کے کامیاب کروائے گا. آپ کراچی کے اور سندھ کے ووٹ خرید لیں انڈیا کے ویزے کے لیے آسانیاں پیدا کروا کے، کیونکہ کراچی میں رہنے والے اردو بولنے والے مہاجرین کا سب سے بڑا مسئلہ انڈیا میں اپنے رشتہ داروں سے ملنے کا ہوتا ہے. وہ ہر قیمت پہ ان سے ملنا چاہتے ہیں، جانے کے لیے تڑپ رہے ہیں. اس میں ہر ایج کے لوگ ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں، خواتین بھی ہیں. وہ خواتین بھی ہیں جو وہاں سے شادی کرائی ہیں، وہ خواتین بھی ہیں جو یہاں سے شادی ہو کے گئی ہیں. ان کے ماں باپ اور بہن بھائی جائیں ان سے ملنے کے لیے. تو آپ برائے مہربانی اس بارے میں بھی ایک آدھ لفظ اپنے زبان مبارک سے ادا فرما دیں. ویزے کے بارے میں انڈیا سے بات کہیں کہ وہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کریں، یا وزارت خارجہ کو کہیں کہ وہ اس موضوع پہ کوئی کام کرے، اس کا کوئی حل نکالے. لوگ یہاں آپ کو بہت دعائیں دیں گے، اور انشاءاللہ اگر ویزے کا مسئلہ حل ہو گیا تو پھر ہمیشہ ووٹ آپ ہی کو پڑیں گے. ہماری باتیں اچھی لگی ہیں تو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں، کمنٹ ضرور کریں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ یہ ہماری بات ہمارے آرمی چیف اور ہمارے وزیر اعظم تک پہنچ جائے، اور وہاں سے وزارت خارجہ تک. ہم ہر اپنی ویڈیو میں ان لوگوں سے بات کر رہے ہیں جو کہ اس کے اوپر اتھارٹی ہیں، اور جو چاہیں تو ان کے ایک حکم سے یہ آسانیاں ہو سکتی ہیں. وہ انڈیا سے بات کر سکتے ہیں کہ سیاسی تنازعات یا ایل او سی پہ کوئی اگر ہوتی ہے گڑبڑ، تو اس سے غریب اور مڈل کلاس لوگوں کا کیا تعلق جن کے رشتہ دار وہاں رہتے ہیں. یہ تو حکومتوں کے مسئلے ہیں جو چلتے ہی رہتے ہیں، ہر حکومتوں میں چلتے رہتے ہیں. اس میں آنا جانا روکنے سے، لوگوں کو روکنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. سیاسی تنازعات ہوں یا کوئی اور مسئلہ ہو، وہ اپنی جگہ حل ہوتے رہتے ہیں. وہ بات چیت کے ذریعے، ٹیبل ٹاک کے ذریعے حل ہو جاتے ہیں. لیکن لوگوں کا آنا جانا بند نہیں ہونا چاہیے. ہر سیاسی مسئلے کی تان آ کے لوگوں کے ویزا بند ہونے پہ ٹوٹ جاتی ہے. تو برائے مہربانی اس پہ بھی آپ غور کریں اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے گا. اللہ حافظ.